أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أعدد بشأن كل نفس حق جان کے لیے ظلم اس نے ظلم کیا ما فی الارض جو زمین میں ہے لفتدت بھی البتہ وہ روح دیا دے گا اس کے بدلے بھی یہ ذات کے بدلے اثر ندامت اور سمجھیے شدیدلی انما العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو قضی بینہم بالقسط اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان صاف کے وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے الا خبردار ان للہ بشک اللہ کے لیے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے الا خبردار ان وعد اللہ حق بشک اللہ کا وعدہ حق ہے ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر وہ نہیں جانتے وہ یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے رک جاؤ اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس برہان من ربکم دلیل تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما فی الصدور اور شفاء اس کے لیے جو سینوں میں ہے وہدی اور ہدایت ورحمۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے رحمت قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا انہیں چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہوں ہوا وہ یعنی قرآن خیر بہتر ہے مما یجمعون اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے تم بتاؤ ما انزل اللہ لکم من رزق جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے رزق فجعلتم منہ حلالا و حراما تم نے بنا لیا اس سے حلال اور حرام منہ حرام و حلال ہاں جی منہ اس سے فجعلتم منہ تم بنا لیا اس سے ٹھیک ہے حلالا و حراما پہلے حرام پھر حلال قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم برزق فجعلتم منہ حراما و حلالا تم بنا لیا اس سے حرام اور حلال قل آپ کہہ دیجئے اللہ اذن لکم کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ بناتے ہو وما ظن الذین اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا یفترون علی اللہ الکذب جو بناتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامت قیامت کے دن یعنی کیا بنے گا ان کا ان اللہ لذو فضل علی الناس بشک اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ان کی اکثر شکر نہیں کرتے صدق اللہ العظیم جی بخاری کتاب التفسیر یا ایھا الذین لاجتا جی چلو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قولہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بکر آواز وہ چیک کر لیں ہاں جی کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون چلے حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه اهل الجاهليه عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے جاہل زمانہ جہلیت والے
فلما نزل رمضان جب رمضان نازل ہو گیا قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر۔ چلے جب رمضان آ گیا آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے۔ حدثني محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الاشعث وهو يطعم۔ عبداللہ بن مسعود، ہاں جی، ان کے پاس اشعث آئے جبکہ عبداللہ بن مسعود کھانا کھا رہے تھے۔ فقال اليوم عاشوراء، اس نے کہا اشعث نے عاشورہ کے دن، آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ فقال كان يصام قبل ان ينزل رمضان، عبداللہ نے کہا اس کا روزہ رکھا جاتا تھا رمضان کے نازل کیے جانے سے پہلے۔ فلما نزل رمضان ترك فدن فقل، ہاں جب رمضان نازل ہو گیا اس کا روزہ چھوڑ دیا گیا تو بھی قریب اور کھا، تم ہی کھا لے۔ حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي ان عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، ٹھیک ہے، قریش اس کا روزہ رکھتے تھے جاہلیت میں۔ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے آپ نے اس کا روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، جب رمضان نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے وترك عاشوراء، اور عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا، فكان من صام نفل کے طور پر ہے۔ فقال من ساما من شاء من صامه شاء صامہ، ومن شاء لم يصم۔ جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ باب قوله ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على گنتی کے دن ہے، گنتی کے دن، شاباش۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين جو يطيقون مریض ہو، بیمار ہو، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام اور ان مسكين، لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خيرا فهو خير له، ہاں بات سوچا ٹھیک، تعملون تک ہے، تعلمون تک، وان تصوموا خيرا لكم ان کن تم ان كنتم تعلمون۔ تعلمون۔ وقال عطاء يفطر من المريض كله، عطا بن ربا نے کہا یفطرو، من المريض كله افطار کرے تمام بیماریوں سے، ما قال الله۔ جو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا۔ وقال الحسن وابراہیم فی المرضع والحامل، اور کہا حسن بصری اور ابراہیم نے دودھ پلانے والی اور حاملہ کے بارے میں، اذا خافتا علی انفسہما او ولدہما، جب انہیں ڈر ہو اپنا اور اپنے بچے کا تفطران، تو پھر افطار کر لے، حاملہ مرضع، ثم تقضیان واما افطار کر لے پھر اس کی قضائی کر لے۔ واما الشیخ الکبیر، اور اے پر بڑا بوڑھا یعنی جو زیادہ بوڑھا ہو، شیخ الکبیر، ضعیف العمر، اذا لم یطیق الصیام جب نہ طاقت رکھے روزے کی، فقد اطعم انس بعد ما قبل ٹھیک ہے، عاما او عامین، کھلایا انس بن مالک نے، ہاں جی، بڑا ہونے کے بعد یعنی بڑھاپے کی عمر میں، زندگی کا 1 یا 2 سال جو آخری تھے، کل یوم مسکینا، کیا کھلایا؟ ہر دن مسکین کو، خبوزا او لحما، ہاں جی، روٹی اور گوشت۔ زندگی کے آخری 1-2 سال میں انس بن مالک نے بھی فدیہ دیا تھا، روٹی گوشت کھلایا ہر مسکین کو روزانہ، وافطر، اور خود افطار کر لیا۔ قراءۃ العامۃ یطیقونہ، مشہور قرأت جو ہے نا والذین یطیقون ہی ہے، وهو اکثر۔ ٹھیک ہے۔
حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه. عبداللہ بن عباس کی قرات کیا تھی؟ وعلی الذین یطوقونہ، جو مشکل سے اس کا روزہ رکھتے ہیں، رکھ نہیں سکتے پھر ہی بیچارے رکھتے ہیں. قال ابن عباس لیست بمنسوخۃ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں. هو للشیخ الکبیر. اس سے مراد یطوقون سے ضعیف العمر، بہت بوڑھا، وہ شیخ الکبیر کے لیے ہے والمرأة الکبیرہ، اور بوڑھی عورت کے لیے ہے، لا یستطیعان ان یصوما، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا، تو وہ کھلائیں ہر دن کی جگہ ہر مسکین کو. جیسے انس کھلایا کرتے. ہاں جیسا انس کھلاتے تھے. باب قوله فمن شهد منکم الشهر فلیصم. فلیصم، اللہ کا فرمان. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر انه قرأ فدیة طعام مسکین قال هي منسوخة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع. بكير یزید سے جو مولا سلمہ بن اکوع ہیں. عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر. کان من اراد ان یفطر، تھا جو ارادہ کرتا کہ وہ افطار کرے وہ فدیہ دے دیتا. کان من اراد ان یفطر ویفتدی، فدیہ دے دیتا. حتى نزلت الآية التي بعدها، یہاں تک کہ نازل ہو گئی بعد والی آیت، فنسختها، تو اس نے اس کو منسوخ کر دیا. اب فدیہ نہیں چلے گا، روزہ ہی رکھنا ہوگا. قال ابو عبداللہ مات بکیر قبل یزید. ابو عبداللہ امام بخاری ایک سند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو سند میں آیا ہے نا، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا. بکیر نے یزید سے، ہاں جی، کہتے ہیں کہ مات بکیر، قبل یزید، فوت ہو گئے بکیر یزید سے پہلے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حمید قال حدثنا مجاہد عن ابن عباس انه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين يقول وعلى الذين يحملونه. جو مشکل سے اس کے متحمل ہیں. قال هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وہ بہت بوڑھا آدمی جو نہیں طاقت رکھتا روزے کی. امر ان یطعم کل یوم مسکینا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے. قال ومن تطوع خیرا یقول ومن زاد واطعم. تطوع خیر کا معنی جو زیادہ کرے، ہاں جی، اور کھانا کھلائے اکثر من مسکین، مسکین سے زیادہ. یعنی تطوع خیر کا معنی ایک مسکین کی بجائے 2 کو کھلا دے تو پھر ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے، فهو خیر، وہ خیر ہے. باب قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء حاب حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمة قال حدثني ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان. براء کہتے ہیں جب نازل ہوا رمضان کا روزہ، كانوا لا يقربون النساء، تو وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے. رمضان کلہ، پورا رمضان، دن کو روزہ، رات کو بھی نہیں جانا. وكان رجال يخونون انفسهم، اور کچھ لوگ خیانت کر بیٹھتے تھے، اپنی جانوں کی قریب چلے جاتے. فانزل الله علم الله انكم، اللہ نے آیت نازل کر دی، مجھے پتہ ہے کہ تم خیانت کر لیتے ہو، فتاب علیکم، وہ تم پہ مہربان ہو گیا وعفى عنكم، اور تمہیں معاف کر دیا، الآیہ، اب تم مباشرت کر سکتے ہو. فلا نباشروہن. رات کا. باب قوله وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط کھاؤ الابيض، پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے خیط الابیض، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، فجر سے پہلے. میرا فجر نہیں نازل ہوا تھا یا نہیں نا؟ یہاں ہے جی.
سیاح ہیں، یہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا. من الخیط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل پھر تم پورا کرو روزہ رات تک، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اور نہ ان سے مباشرت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. الى قوله يتقون یتقون تک. العاکف المقیم. اللہ یتقون. العاکف سے مراد وانتم عاکفون. عاکف سے مراد کہہ رہے ہیں کہ المقیمون، المقیم ٹھہرنے والے مسجدوں میں. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال اخذ عدي اقالا. پکڑا علی نے، عدی بن حاتم نے ایک دھاگا. ابيض اقال رسی یعنی دھاگا، سفید دھاگا واقالا اور سیاہ دھاگا، دو دھاگے لے لے عدی بن حاتم نے. حتى كان بعد الليل نظر. یہاں تک کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا انہیں دیکھنا شروع کر دیا دھاگوں کو. فلم يستبين. اس کا مطلب برعکس سمجھنا. فلم یستبینا، وہ دونوں واضح نہ ہو سکے، پتہ نہ لگا سفید کیڑا ہے سیاہ کیڑا ہے. فلما اصبح جب انہوں نے صبح کی، قال یا رسول اللہ جعلت تحت وسادتی. یا رسول اللہ میں نے تو وہ اپنے وسادے کے نیچے رکھ لیے تھے تکیہ. قال ان وسادتک اذا لعریض. فقالا ان وسادتک. فرمایا اچھا تیرا وسادہ تو پھر بہت چھوڑا ہے، لمبا چوڑا ہے. ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتک. کہ آ گیا سفید سیاہ دھاگا تیرے تکیے کے نیچے. تو ساری سیاہی سفیدی تھلے ہی رکھ لی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض من الخيط الاسود. کیا مراد ہے ہاں جی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے؟ اهم الخيطان. کیا وہ دونوں دھاگے ہی ہیں؟ قال انك لعريض القضاء. فرمایا انك لعريض القفا. انک لعریض الکفا، تو تو موٹی گردن والا ہے. تو تو کہتے ہیں جس کے اندر عقل کم ہو نا، جس کی گردن موٹی ہو اس کی عقل کم ہوتی ہے. فرمایا اچھا تو پھر موٹی گردن والا ہے. ان ابصرت الخيطين. اگر دیکھ لیے تو انہیں دونوں دھاگے. ثم قال لا بل هو سواد الليل. وایا نہیں، اس سے مراد رات کی سیاہی ہے، دن کی سفیدی ہے. وبياض النهار. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم تنزل من الفجر. اور یہ نہیں نازل ہوا تھا من الفجر، پہلے یہ نہیں ہوا تھا، بس اتنا ہی تھا من الخیط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، بس اتنا ہی. وكان الرجال اذا ارادوا صوم. جب لوگ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے صوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض وخيط الاسود. تو باندھ لیتے ایک پاؤں کے اندر سفید دھاگا، دوسرے کے اندر سیاہ دھاگا. ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. اچھا، اور ہمیشہ کھاتے رہتے یہاں تک کہ واضح ہو جاتی اس کے لیے ان دونوں کی رؤیت، پتہ لگ جاتا اے سفید ہے اے سیاہ ہے. فانزل الله بعده من الفجر. بعد میں اللہ نے نازل کر دیا من الفجر، تاکہ نہیں اس سے رات دن کی سیاہی سفیدی ہے. من الفجر، فجر سے، تو آڈے تاکہ نہیں. فعلموا انما يعني الليل والنهار. پھر انہیں معلوم ہو گیا اس سے مراد رات دن ہے. جی جلدی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قولي وليس علامہ صاحب نے نام بدو بھی لمبی ہے. وليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو آؤ ان کی پیٹھوں سے، ہاں جی، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے. آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے. واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال كانوا اذا احرموا فی الجاہلیۃ اتوا البیت من ظہرہ. برا کہتے ہیں کہ جب وہ احرام باندھتے زمانہ جاہلیت میں تو آتے گھروں میں ان کی پیٹھوں سے من ظہری ہی کیوں آیا ہے، ہاں کیوں نہیں آیا؟ دار نہیں، بیت مذکر ہے، دار مؤنث ہے. تلک الدار الاخرۃ نجعلھا، اور یہ ہی ہے بیت ہے. فانزل اللہ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا ان سے لڑو عدوان. یا تک کنارے فتنہ ہو جائے، دین صرف اللہ کے لیے. فإن انتهوا فلا عدوان اللہ إلا علی الظالمین. چلیں حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. عبداللہ بن عمر کے پاس دو آدمی آئے عبداللہ بن زبیر کے فتنہ میں. یہ کب ہوا تھا؟ جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھا مکہ پر. کب؟ 73 ہجری کے اندر، یعنی 73 ہجری میں، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی، اور عبداللہ بن عمر کی وفات ہوئی 74 میں. فقال ان الناس زيوا وانت ابن عمر. وہ دونوں آنے والے کون تھے؟ وہ خارجی تھے، شرارتی. کہنے لگے لوگ برباد ہو رہے ہیں، تم عبداللہ بن عمر ہو وصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو. فما يمنعك ان تخرج؟ فقال يمنعني. تجھے کیا چیز روکتی ہے کہ تم نکلو؟ دیکھو نا، ہر بندہ سارے کام تو نہیں نہ کر سکتا، ہر بندے کے اوپر سارے کام تو لازمی نہیں نہ ہوتے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. عبداللہ بن عمر کا جو کام تھا وہ تعلیم، تدریس، تبلیغ، تربیت، پڑھنا پڑھانا، لوگوں کو واعظ نصیحت کرنا. فقال يمنعني ان اللہ حرم دم اخی. بہرحال انہوں نے جو جواب دیا، کہنے لگے مجھے منع کرتی ہے کہ اللہ نے حرام کیا مجھ پہ میرے بھائی کا خون، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کا خون کروں. قال الم یقل اللہ قاتلوہم فقاتلوہم حتی لا. وقاتلو غلط ہے. انہوں نے کہا اللہ نے نہیں فرمایا تم لڑو یا تک کنارے فتنہ. حتی لا تکون فتنۃ فقال تجھے قاتلناہم. پڑھن پڑھانتے زور پایا ہوا ہے، اللہ کا فرمان تمہیں یاد نہیں؟ تجھے کہتے وہاں مدرسے اچھی بہن ہے. قاتلناہم حتی لم تکن فتنۃ. عبداللہ بن عمر نے کہا ہم لڑے یا تک کہ فتنہ نہ رہا، وکان الدین للہ اور ہو گیا دین اللہ کے لیے. فانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون. اور تم چاہتے ہو، ہاں جی، وانتم تريدون، حتى تكون فتنة. پیچھے پڑھو. فانتم تريدون ان تقاتلوا. اور تم چاہتے ہو کہ تم لڑو یا تک کہ ہو جائے فتنہ. ہم نے تو فتنہ ختم کیا، تم فتنہ پا کرنا چاہتے ہو، ويكون الدين لغير الله. اور ہو جائے دین غیر اللہ کے لیے. وزاد عثمان بن سالم عن ابن وهب قال اخبرني فلان. ہاں جی، عبداللہ بن عمر نبی السلام کے زمانے میں ہم نے جہاد کی ہے، جنگیں کی، ہم نے نہیں کیے، ہم نے کیے جب موقع تھا ہم نے کی. وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو والآفري عن بكر بن عمر والآفري. ایک ہی کردہ پہ ہاں جی. عن بكر بن عمر والآفري. آفری ان بکر ابن عمرو نل معافری. وافری. تھوڑا خیال کرے کر، امر نال واہ ہوندی ہے، عمر نال واہ نہیں ہوندی. یہ امر دی واہ سی.
أن بكير بن عبد الله حدثه بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج اللہ انت حجہ. ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر کے پاس، کہنے لگا ابو عبد الرحمن تجھے کیا چیز ابھارتی ہے؟ 1 سال حج کرتے ہو، 1 سال عمرہ کرتے ہو اور جہاد چھوڑے بیٹھے ہو. آمن وتعتمر آمن وتترك الجهاد. یعنی حجاں تے عمریاں تے پڑھن پڑھان تے واز نصیحت تے سارا زور لا چھڈیا جے، جہاد دا فکر ہی کوئی نہیں. فی سبیل اللہ. ہاں جی قد علمت ما پیچھے فی سبیل اللہ قد علمت ما رغب اللہ فی. آپ کو پتہ بھی ہے جو جہاد کی اللہ نے فضیلت رغبت بیان فرمائی. قال یا ابن اخی بنی الاسلام علی 5 ایمان باللہ ورسولہ. اسلام انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے، میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام رقید یا فقیرہ. بنی الاسلام علی 5 ایمان باللہ ورسولہ اللہ رسول پر ایمان لانا، والصلاۃ الخمس 5 نمازیں، جلدی کھا رہے وصیام رمضان واداء الزکوٰۃ رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا، وحج البیت بیت اللہ کا حج، 5 ارکان اسلام. قال یا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذکر اللہ فی کتابہ. اس نے کہا ابو عبد الرحمن تم نہیں سنتے جو اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. ٹھیک ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ مومنوں کے لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دو. إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. قَالَ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وضاحت آ گئی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ ہم نے کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ اور اسلام مسلمان بالکل تھوڑے تھے. فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا. آدمی کو آزمایا جاتا تھا اپنے دین کے بارے میں، اما قتلوہ و اما یعذبوہ. یا تو وہ کافر اس کو شہید کر دیتے یا اس کو عذاب دیتے، سزائیں دیتے. حتیٰ کثر الاسلام. یہاں تک کہ اسلام مسلمان بہت زیادہ ہو گئے. فلم تکن فتنۃ. نہ رہا فتنہ. قال فما قولک فی علی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات چھوڑے، بابا جی ادھر آئیں، ایک اور بات بتائیں. فی علی و عثمان. کیا کہتے ہو علی اور عثمان کے بارے میں؟ پکا خارجی ہے. کیا کہتے ہو علی اور عثمان کے بارے میں؟ قال اما عثمان فکان اللہ عفا عنہ. عبداللہ بن عمر نے کہا عثمان کو تو اللہ نے معاف کر دیا. واما انتم فکرہتم ان یعفو عنہ. اور تم نہیں چاہتے کہ اللہ اس کو معاف کرے. ان کو تو سبھی کو اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. صرف عثمان نہیں، اللہ نے تمام کو معاف کر دیا، لیکن تم نہیں چاہتے. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم. سن علی کی بھی شان سن، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے وَخَاتَنَهُ وَأَشَارَ اور بِيَدِهِ. آپ کا داماد ہے، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ. فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ. کہنے لگے یہ ہے اس کا گھر. علی دا گھر نہیں نظر آتا ہی، یا تم دیکھ رہے ہو ہے سو تُرِيدُونَ. ہے سو ترہو نا یار، جہاں تم دیکھ رہے ہو. باب قولی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. التَّهْلُكَةُ والہلاک ہو، تہلکہ ہلاک واحد. ایک ہی ہے. حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبة وسفيان قال سمعت ابا وائل حذيفة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال نزلت في الفتنة في النفقة. یہ خرچ کرنے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، نفقہ، فتنہ نہیں یار. باب قولی فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن عبد الرحمن بن الأصبحاني قال سمعت عبد الله بن معقل
قال قعدت إلى كعب بن عجرة عبداللہ بن معقل کہتے ہیں معقل میں بیٹھا کعب بن عجرہ کے پاس في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة اس کوفہ کی مسجد میں فسألته عن فدية میں نے ان سے سوال کیا فدیہ کے بارے میں من صيام قال حملت إلى النبي صلى الله یہ عليه روزوں وسلم کا فدیہ وہ کیا ہے اگر روزے نہ رکھ سکے. اس نے کہا مجھے اٹھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والقمل يتناثر على وجهه اور کعب کہتے ہیں جوئیں گر رہی تھی میرے چہرے پر. فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ما کعب نے تجد کہا شاة میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو اتنی مشقت پہنچے گی آپ کو اتنی تکلیف پہنچے گی. قلت لا قال سم ثلاثة پیچھے پڑھ أن الجهد بلغ بك هذا ما تجد شاة کیا تم بکری نہیں پاتے یعنی فدیہ کے لیے بکری. قلت لا میں نے کہا جی نہیں میرے پاس نہیں ہے. قال سم ثلاثة أيام اور میں 3 روزے رکھ لو أو أطعم 6 مساكين یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. لكل مسكين نصف ساع ہر مسکین کو آدھا سا من طعام واحلق رأسك کھانے کا آدھا سا اور منڈلا لو اپنا سر. فنزلت في خاصة ہاں جی فنزلت في فیا خاصة یہ نازل ہوئی میرے بارے میں خاص کر وهي لكم اور آمة تمہارے لیے عام طور پر. باب قولی فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جو حج تمتع کرے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب نازل الله ہوئی حج تمتع کی آیت اللہ کی کتاب میں ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم نے حج تمتع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر. ولم ينزل قرآن ولم يحرمه ينزل قرآن ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى ولم ينزل قرآن يحرمه ادسو انو یحرمہ اور قرآن میں کوئی ایسی آیت ایسا حکم نازل نہیں ہوا جو حج تمتع کو حرام کرے ولم ينهى عنها اور نہ اس سے منع کرے حتى نہ مات امر نہ نہیں. حج تمتع کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی قرآن میں حتى مات یا تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. قال رجل برعيه ما شاء کہے آدمی اپنی رائے کے ساتھ جو چاہے. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں باپ کو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کی رائے تھی نا حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں قرآن میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. ہاں جی ہم نے کیے ہیں حج تمتع اللہ کے رسول کے ساتھ. اب کوئی اپنی آدمی اپنی مرضی کرے کرتا جائے کرتا رہے. باب قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ہاں جی تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. حدثني محمد قال اخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المزاج تھا عکاظ مجنہ ذو المجاز جاہلیت کے بازار. اسواق الجاہلیہ ٹھیک ہے یعنی بازار لگتے تھے زمانہ جاہلیت میں. عکاظ مجنہ ذو المجاز شاہ جی جیسے ہمارے اندر جمعہ رمضان بازار ہاں جی لگتے ہیں نا. یہ جمعہ بازار ہے یہ اتوار بازار ہے ہاں جی یہ رمضان بازار ہے یہ فلانا بازار ہے. ایسے اور کئی بازار تھے. فتأسموا ان يتجروا نہ یار یتجروا انہوں نے گناہ سمجھا کہ وہ تجارت کریں ان بازاروں کے اندر. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں ان بازاروں کے اندر تجارت کرتے تھے اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. فی المواسم یتجروا فی مواسم اور انہوں نے گناہ سمجھا کہ تجارت کریں حج کے دنوں میں. فنظرت ليس عليكم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم
فی ایت مواسم نازل ہوگی الحج۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، بازاروں میں کیا ہے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ جی، ابو بکر صاحب پڑھیں گے، آپ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں تھک گیا ہوں، کریں گے نا؟ چلیں۔ باب قولی ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ۔ حدثنا ابن عبد اللہ قال حدثنا اونچی محمد اونچی اونچی بن حازم قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ آخری دسان ایک دو۔ کانت قریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قریش اور جو ان کے دین پر تھے وہ ٹھہرتے تھے کہاں؟ صرف مزدلفہ میں۔ وہ کہتے ہیں ہم حرم کے خادم ہیں، ہم حرم کے اندر رہنے والے ہیں، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، لہذا حدود حرم سے نہیں نکلیں گے، ہم حرم کے خادم ہیں، ہم حمص ہیں، ہم پکے لوگ ہیں اپنے دین پہ، پکے۔ وقانوا یسمون الخمس۔ وکانو یسمون، مضارع مجہول پڑھنا ہے، ان کا نام رکھا جاتا تھا حمص، پکے ٹھکے لوگ نے جی۔ وکان سائر العرب یقفون بعرفات۔ اور سارے لوگ عرب ٹھہرتے تھے عرفہ کے اندر، لوگ فلما عرفہ جاء میں بھی الاسلام، جاتے تھے، یہ نہیں جاتے تھے، نہیں ہم نے نہیں، عرب کو نہیں چھوڑنا ہم نے۔ جب اسلام آ گیا، امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتی عرفات حکم دیا اللہ نے اپنے نبی کو کہ وہ آئیں عرفات میں، ثم یقف بها، ثم یقف بہا، پھر وہاں آ کے ٹھہرے، ان یاتی عرفات ثم یقف بها ثم یفیض منها، ثم یفیض منها، پھر اس سے لوٹے۔ فذلك قوله تعالی ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ چلے۔ حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال اخبرنی قریب عن ابن عباس قال یطوف الرجل بالبیت۔ شاہ جی اس کا ترجمہ کریں ذرا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آدمی بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے، ہاں یعنی چلا گیا حج کرنے کے لیے، عمرہ کر لیا، اب 10 دن 15 دن مہینہ 8 ذی الحج تک جتنے چاہے طواف کرے، ما کان حلالا حتی یحل بالحج، ٹھیک ہے، جب تک وہ حلال ہے یہاں تک کہ احرام باندھے حج کا۔ حج کا۔ فاذا رکب الی عرفہ فمن تیسر له هدیۃ، جب وہ سوار ہو عرفہ کی طرف، جو آسان ہو اس کے لیے قربانی، من الابل او البقر او الغنم، اونٹ کی، گائے کی، بکری کی، ما تیسر له من ذلک، جو بھی آسان ہو، ای ذلک شاء غیر ان لم یتیسر له، علاوہ اس کے کہ نہ ہو، اگر نہ آسان ہو تو پھر روزے رکھ لے، فعلیہ ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے حج میں، وذلک قبل فصیام صلاۃ ایام فی الحج، اور یہ وذالک قبل، یوم عرفات، اور یہ 3 روزے کب رکھنے ہیں؟ عرفہ کے دن سے پہلے پہلے۔ عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ 9 کا ہے نا؟ ہاں تو 6 7 8 کو رکھ لے۔ فإن کان آخر یوم من الایام الثلاثۃ، اگر آخری دن بن جائے ان 3 دنوں میں سے عرفہ کا دن، فلا جناح علیہ، یعنی روزہ رکھ بیٹھا 6 کی بجائے 7 کو، 7 8 9، یہ عرفہ کا دن بھی روزوں کے بیچ میں آ گیا تو پھر اس پہ گناہ نہیں۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، ثم لینطلق حتی یقف حالانکہ بعرفہ، نہیں نہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر ایسے آ گیا روزہ تو پھر کوئی نہیں، فلا جناح علیہ، آگے ثم لینطلق حتی یقف بعرفۃ، پھر جائے عرفہ کی طرف اور ٹھہرے، یا کہ ٹھہرے عرفہ میں من صلاۃ العصر کتنی دیر؟ نماز عصر سے الی ان یکون اندھیرا، یکون الظلام، اندھیرا ہونے تک، اتنا ہی ٹھہرتے ہیں نا جی عرفہ میں، عرفات میں۔ ثم لیدفعوا من عرفات پھر لوٹے عرفہ سے اذا افاضوا منها، جب وہ لوٹے لوگ اس سے، حتی یبلغوا جمعا الذی یتبرر فی به، دوبارہ پڑھیں، اذا افاضوا منها حتی یبلغوا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں مزدلفہ کے اندر جہاں نیکیاں کی جاتی، یتبررو، عبادت کی جاتی ہے جمعا الذی نیکی یتبرر به، کی، یتبرر بھی، ٹھیک ہے۔ ثم لیذکروا اللہ کثیرا، پھر مزدلفہ پہنچ کر
اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، او اکثر التکبیر والتحلیل یا زیادہ کرو تم تکبیر تحلیل قبل ان تصبحوا صبح تک، ثم افیضوا صبح ہونے تک، قبل ان تصبحوا صبح سے پہلے پہلے، ثم افیضوا فإن الناس كانوا يفيضون پھر تم وہاں سے لوٹو، ہاں جی، ثم افیضوا آگے، فإن الناس، فإن الناس كانوا يفيضون بے شک لوگ لوٹا کرتے تھے، وقال اللہ ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، حتى ترموا الجمرة یہاں تک کہ تم جمرہ کی رمی کرو۔ باب قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدثنا ابو معاون قال حدثنا ابو الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم ربنا آتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بھی ہے، جی اللہم بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ میں دنیا میں بھی، ہاں جی، بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ سبق آپ کا ختم ہو گیا، ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امریکہ سے محترمہ باجی ہماری، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ قاری عبدالعزیز صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ ابو محمد کو تو نیند آ جاتی ہے نا اس ٹائم، نیند بہت اچھی آتی ہے، یہ ٹائم بڑا سونے کا ہے۔ شکریہ جی، ٹائم کیوں ہے؟